حق اور حسنات کی طرف بڑھنے کے لیے بہانہ ہونا چاہیے. حق کی حمایت، نصرت یا حق کے ساتھ رہنے سے بچاؤ اور پیلوتہی بدبختی کی علامت ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی کیا فرق ہے، کہ ایک آزمائش ہے اور ایک پکڑ ہے. تو محدثین یہ جواب دیتے کہ آزمائش میں تو آدمی حق کے قریب ہو جاتا ہے، بیماری ہوتی ہے، دوسرے اولاد اور محل کے اسباب ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں، لیکن نماز، جماعت، حق، انفاق فی سبیل اللہ پہلے سے بڑھ کر ہوتا ہے. یہ علامت ہے کہ یہ آزمائش ہے اور رفع درجات کا باعث. مستدرک حاکم میں اور دیگر معتبرات میں ایک مرفوع متصل مسند حدیث ہے: اذا اراد اللہ بعبد خیرا عجل له فی العقوبہ. اللہ تعالیٰ جب بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو یہی اس کو آزمائش اور پریشانیوں میں ڈال لیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے کہ کوئی بندہ تباہ و غرق ہو جائے تو وہ حق کا مخالف ہو جاتا ہے، حق والوں سے دور ہو جاتا ہے، حق کے خلاف بدگوئی شروع کر لیتا ہے. بعض اوقات اچھے بھلے جنت کے قریب لوگ دیکھنے میں آتے کہ دوزخی ہو رہے ہیں، زبان کنٹرول میں نہیں، افعال اختیار میں نہیں، شریعت کو میزان اور مستقیم مانا نہیں جا رہا. اس کی مثال ایسی ہے، حضرت اقدس فقیہ امت محمود الملت والدین، میدان سیاست، فراست اور فقاہت کے علی الاطلاق امام، اہل حق کے آن بان حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب مثال دی تھی. وہ فرماتے تھے کہ ایک خاتون شادی کی پہلی رات دولہے سے ناراض ہو کر گھر سے نکل گئی. قریب میں وہ ڈھیرا تھا جیسے پختونوں کے علاقوں میں ہوتے ہیں، اس میں نوجوان سب سوتے ہیں. یہ وہاں گھس گئی. ایک نوجوان نے جو دیکھا کہ اس کی تو آج شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، اور فوراً وہاں سے اٹھا گھر بھاگا اور اپنی والدہ اور بہن کو لے آیا کہ کسی کی عزت و ناموس ہے. انہوں نے لے جا کے اپنے ساتھ سلایا. یہ لڑکا پھر واپس ہو گیا. صبح جب شور شرابہ مچ گئے تو ان لوگوں نے کہا نہیں ہمارے گھر آئیے، اور بزرگ عورت اور بہن کے ساتھ سو گئی. لوگوں نے کہا چلو شکر ہے. حضرت فرماتے تھے کہ 25-30 سال بعد وہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے اس کے ساتھ منہ کالا کرنا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ 25-30 سال پہلے جب تمام اسباب عروج پر تھے اور شہوات کے میادین سرسبز تھے اور شیطان پورے زور میں تھا، تو اس شخص کا ایمان اتنا قوی تھا کہ خیال اور وہم بھی نہیں آیا. اور 25-30 سال بعد جب اب آخرت کے قریب ہے، وہ اردو والے کہتے ہیں نا کہ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہے، اب یہ نامناسب باتیں کر کے سابقہ اجر ثواب کو تباہ و برباد کر رہا ہے. اس لیے علماء دین کہتے یہ اعتماد نہیں ہے کہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر عمر میں شیطان گمراہ کر سکتا ہے. امام احمد ابن حنبل فرماتے تھے یہ فیصلہ تو یا میدان حشر میں ہوگا کہ میزان ترازو کا حسنات کا بھاری ہو جائے تو بھئی بچ گیا، اور یا پھر جب کہا جائے کہ جنت جاؤ. اس سے پہلے تو اطمینان بہت مشکل ہے.
بعض ساتھی ہمارے بعض دوست میں دیکھتا ہوں حیران رہتا ہوں، اتنے مشکل لمحوں میں ساتھ رہے اور اتنے بڑے مقامات اپنائے، لیکن بس اب کوڑیوں کے دام پھسل رہا ہے، اور بلا وجہ کہ جو ہے نا ہر بات کو خفقان بنانا، ہر بات کو بہانہ بنانا، یہ خود آپ کے لیے مضر ہے۔ اچھی طرح یاد رکھو، کان کھول کے سنو، اور یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ پکڑ معاف نہیں ہوئی، پکڑ مسلسل جاری ہے۔ پکڑ جب معاف ہو جاتی ہے تو آدمی کہتا ہے توبہ استغفار، خدایا معاف فرما، باقی مجھ سے کبھی کوتاہی ہو رہی ہے۔ اور یہ مسلسل جو نافرمانی، عتاب و سرکشی میں آگے بڑھ رہا، اس سے اسلام، علم، دین کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، آپ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کسی مومن مسلم کو تباہ نہ فرمائے، خاص کر جنہوں نے ساتھ دیا ہے آڑے وقتوں میں، مشکل لمحوں میں، آزمائشی گھڑیوں میں، ان کو اللہ اخیر تک، بلکہ ہماری تو دعا ہے کہ نسل و نسب میں ان کے خیر الرجال الصالحین پیدا ہو۔ کیا ہو گیا لوگوں کو، میں دیکھتا ہی رہ گیا نہنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی، اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یہ جنازے کیوں کہتے ساتھ جانا ثواب ہے، قبر تک جانا اور ثواب ہے۔ مسلمان کا جنازہ پڑا تو 1 قیرات، قبرستان تک ساتھ جا سکا تو 2 قیرات۔ بخاری میں ہے کل قیرات کجبل احد، ہر قیرات، الگ قیرات چٹان کو کہتے ہیں یا پونڈ کو کہتے ہیں، احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ فقیہ الہند اور محدث الہند اور ولی الہند، مسلک دیوبند کے عقائد اور نظریات کے بانی مبانی مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ لامع الدراری شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ بھئی دنیا میں تو اتنا آسان ہے، جنازہ پڑا اور بس فارغ ہو گئے، قبر تک گئے اور لوگوں نے مردہ رکھا اور مٹی ڈالی، فارغ ہو گئے، جیسے ایک چٹانک، جیسے 1 پاؤ پونڈ۔ لیکن یہ 1 چٹانک اور 1 پاؤ پونڈ جب قیامت میں دیا جائے گا تو پاؤ پونڈ چٹانک نہیں ہوگا، کجبل احد، احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوگی۔ تو نیکیوں کو بچانا کمال ہے، نیکیوں کو ڈبونا کمال نہیں ہے اپنے اخلاق اور اپنے بدعقلی سے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو کہا جائے گا کہ یہ جو احد پہاڑ کے برابر کھجور کا ڈھیر ہے یہ آپ نے دیا ہے اور یہ اللہ آپ کو آج اس کا اجر دے رہا ہے۔ وہ دیکھے گا، کہے کہ میں نے تو کھجور منڈی میں بھی اتنا بڑا ڈھیر نہیں دیکھا، میں نے تو کبھی اتنی کھجوریں دی ہی نہیں۔ تو فرشتہ اس کو سمجھائے گا کہ آپ نے تو 1 یا آدھی کھجور بہت دل سے اور بڑے اچھے ارادے سے دی تھی، ربھا ربک، اس کی پرورش کی تمہارے رب نے، کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑی کا بچہ، گائے بھینس کا بچہ، اونٹ کا بچہ پالتا ہے شوق سے اور صفائی کرتا ہے، اس کا گھمٹ کھینچتا ہے، اس کو مکھن کھلاتا ہے، خود دال کھاتا ہے، اس کو اصلی گھی دیتا ہے تاکہ اچھا ہو جائے، خوبصورت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس 1 کھجور کو تربیت دی، پرورش کی، کما یربی احدکم فلوہ، جیسے کوئی شخص تم میں سے اپنی گھوڑی کا بچہ پالتا ہے، بڑے ناز و نخرے سے، شوق اور موڈ سے، یہاں تک کہ پلتے 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 وہ کھجور، وہ آدھی کھجور آج احد پہاڑ کے برابر بنا ہے۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اجر الہی جو ہوگا حسب الفضل ہوگا،
اجر الہی حسب العدل نہیں ہو سکتا، نہ سب پٹ جائیں گے. ہم نے تھوڑی سی نیکی کی، نیکی کیا بس اس کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی، برقرار رکھا، اخیر تک رکھا. یہ بڑا کام ہے ہمارا، بہت بڑا. تحفظ الحسنات، احیاء الباقیات الصالحات افضل الاعمال اور احسن الاشغال ہے کہ نیکی نیکی رہے اور نقصان نہ پہنچے. ہدایہ ثالث کتاب البیوع میں ایک واقعہ صاحب ہدایہ نے نقل کیا ہے کہ بی بی عائشہ ام المومنین زوجۃ نبینا فی الدنیا والآخرہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاها وجعل الجنۃ مثواها، ان کو پتہ چلا کہ زید بن ارقم نے ایک سودا کیا ہے. مارکیٹوں میں ناچنے والوں، مارکیٹ اور منڈیوں میں ایمان کا سودا کرنے والوں، شرم کرو، حیا کرو. ذرا مسجد میں صف میں کھڑا ہوتا ہے، ادھر جا کے پتہ نہیں کہ مومن مسلم بھی ہے یا نہیں. زید بن ارقم بخاری مغازی میں ہے، 19 غزوات میں شریک رہے، اور انہوں نے ایک سودا کیا. سودا آدمی بھلے کے لیے کرتا ہے، فائدے کے لیے، لیکن شاید اس میں کوئی غلطی تھی، تو حضرت عائشہ نے انہیں خط لکھا، اس سودے سے پیچھے ہٹو، یہ حرام ناجائز سودا کیا ہے آپ نے. وَإِلَّا ابطل اللہ حجک وجہادک مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ تو نے جو حج پیغمبر کے ساتھ کیا حجۃ الوداع، جیسے حج نہ کعبے نے پہلے دیکھا نہ قیامت تک دیکھ سکے گا، اور وہ جو 19 غزوات پیغمبر کے ہمراہ لڑے ہیں سب کا اجر ضائع ہو جائے گا، سیدھے ہو جاؤ. عبداللہ ابن عمر بیمار تھے، کچھ نماز عجیب طرح پڑھتے تھے. بی بی عائشہ نے خط لکھا، اور بدائع الصنائع کتاب المریض میں یہ خط شائع ہے. ام المومنین نے ان کو کہا، یا ابن عمر انت معروض عند اللہ مع صلاتک ھذہ، اس نماز سمیت خدا کے حضور پیش ہوں گے، یہ تم کیسی نماز پڑھتے ہو؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا، وہ توبہ ہے، ام المومنین کا خطا ہے. پیغمبر کی بیوی بھی تو افقہ ہذہ الامہ بعد الاربع، نووی شرح صحیح میں لکھتے ہیں. ہمیشہ صحابہ نے، تابعین نے، بزرگوں نے حسنات کا تحفظ کیا ہے. حسنات کسی کے باپ کا ٹھیکہ نہیں ہے. شکر کرے کہ آپ کو اور ہم کو نیکیوں کا رخ ملا ہے. اگر نیکی کرنا چاہے تو نیکی کو بچانا بھی ضروری ہے. علماء کہتے ہیں للحق کے ثلاثۃ حق، حق کے 3 حق ہے. معرفتہ، اس کو سمجھ لو، ثم الثبات علیہ، پھر جم کے رہو، ثم نفی ما عداہ، پھر اس کے مخالفین کی نفی کرو، ڈسمس کرو، مقابلہ کرو. حق ہے، حق ہے، کس چیز کا حق ہے؟ تو نے حق کبھی سوچا بھی ہے؟ افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. حق کے 3 حق ہیں. اول سمجھنا، دوسرا اس پر جمنا، تیسرا اس کی مخالفت کی پرواہ نہ کرنا، اور اس کو گدھے کا پات سمجھنا، مخالفین کو، دشمنوں کو. ہر طرح باتیں دنیا میں ہوتی ہیں. خلق می گوید کے خسر و بت پرستی می کند، آرے آرے می کند با خلق عالم کارن است. اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، اور نیکیوں کا تحفظ بہت زیادہ ضروری ہے. ہماری کیا نیکیاں ہیں ٹوٹی پھوٹی. ہم 15ویں صدی میں آئے ہیں، نبوت کے کرنوں سے، شعاعوں سے اور مشعلوں سے بہت دور واقع ہوئے ہیں. اگر ہم خدا نخواستہ اعمال میں کمی کوتاہی کریں
یا خیر سے اور نیکیوں سے پیچھے ہٹنے لگے تو یہ نیکیوں سے خیر سے پیچھے ہٹنا نہیں، یہ اپنی عاقبت برباد کرنا ہے، اپنے انجام کو آگ لگانا ہے۔ سیاہ میں ہے، کبھی کبھی ایک آدمی اتنی نیکیاں کر لیتا ہے، اتنی نیکیاں کر لیتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں ایک بالش کا شبر فاصلہ رہتا ہے، لیکن افسوس سد افسوس اس دوران کوئی غلطی کر لیتا ہے تو زخمی ہو جاتا ہے۔ حسن خاتمہ کا ایک بہت ہی حفاظت چاہیے۔ اسی طرح ایک آدمی گناہ کر کے معاصی و سیئات، خطیات اور دلالات کا مرتکب ہو کر اس کے اور جہنم کے درمیان ایک شبر، ایک بالش یا ایک ذرا فاصلہ رہتا ہے، اس دوران اللہ اس کو ایمان نصیب کر دیتا ہے، ایمان پر مضبوط رہتا ہے، ایمان کے مطابق نیکیاں کرتا ہے، اپنے نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جنت داخل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال خواتین بخیر فرمائے۔ بعض ساتھی جو بلا وجہ کے کبھی روٹتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی یہ کبھی وہ، چھوڑ رہے تو کتنی جلسی تسی، آرام سے رہو اور شکر کرو خدا کا، شکر خدا کن کے موفق شدی بخیر، منت مدار کے خدمت سلطاں ہمیں کنی۔ یہ کوئی احسان نہیں کہ آپ نے بڑی نیکیاں حسنات کی، منت مدار ازو کے بخدمت گماشتت، اس احسان کرنے والے محسن حقیقی کا مان لو جس نے آپ کو اور ہم جیسے کمزوروں کو، ناتوانوں کو، پریشان حالوں کو نیکیوں کا موقع دیا ہے۔ یقیناً ماحولیات تبدیل ہوتی ہے، لیکن آدمی مضبوط رہے۔ طریق عشق میں گو کارواں پر کارواں بدلا، نہ ہم نے راستہ بدلا، نہ میرے کارواں بدلا۔ الحمدللہ رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا، نہ ہم منزل سے باز آئے۔ اللہ تعالیٰ استقامت علی الخیر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی اور دوستوں کو، آل و اولاد کو، محبین کو، رفقاء کو، زملاء کو، تلاميذ کو، اصحاب کو حسنات اور عقائد، پختہ اسلام، مضبوط مسلک، توحید و سنت کا آن بان پر رہنا سہنا اور آگے اس کی حفاظت کرنا اور ایسے ماحولیات پیدا کرنا کہ ہم رہے یا نہ رہے، یہ حسنات، یہ نیکیاں، یہ سب چیزیں قائم دائم رہے۔ غرض نقشیز قسم آیاد ماند کہ ہستی ران میں بینم بقائے۔ شیخ سعدی گلستان لکھنے کی وجہ بتاتے، اس نقوش سے مقصد یہ کہ کچھ نام اور نیکی رہے۔ ولی صاحب دلی روزی برحمت کند درکار درویشاں دعائے، تاکہ کوئی اللہ کا نیک بندہ کہے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، شیخ سعدی پر خدا کی رحمتوں کی بارش۔ ان کی قبر پر جو شعر لکھا ہے حیران کن شعر ہے، کسی قابل شاگرد نے لکھا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر شیراز میں یہ شعر ہے: 1000 سال پس از مرگ او گرش بوئی، 1000 سال پس از مرگ او گرش بوئی، ز خاک سادی شیراز بوئے عشق آمد۔ 1000 سال گزرنے کے باوجود بھی شیخ سعدی کی قبر کی مٹی سے اللہ اور رسول کی محبت کی خوشبو آ رہی۔ 1000 سال پس از مرگ او گرش بوئے، ز خاک سادی شیراز بوئے عشق آمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ آئے دن اسباق کے اواخر و ختمات ہے، اللہ بخیر فرمائے۔
اللہ تعالیٰ استاذوں کو، طلباء کو، ہم سب کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ، توفیق راسخ نصیب فرمائے، اور آنے والے دنوں میں پھر 13 رجب بروز پیر 9 مارچ صبح 8 بجے بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس اور 300 کے قریب فضلاء، اکثر دور حدیث کے، کچھ تخصص کے اور کچھ شاید حفظ کے بھی ہوں، ان کی داستار بندی اور فضیلت اور شرف کے تشکر کا موضوع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق حسنات نصیب فرمائے، طلباء و فضلاء اور علماء، حفاظ، متخصصین، مفتیین، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت دے۔ اللہ تعالیٰ تعاون کرنے والوں کو بھی دونوں جہانوں کے خیر و نصرت نصیب فرمائے۔ اور پھر آگے شعبان المبارک کے 6، 7، 8 پیر منگل بدھ، یعنی مارچ کے 30، 31 اور اپریل کا یکم، جو جامعہ سے 33 سالہ فضلاء، علماء، مفتیین، فقہاء، محدثین، مفسرین، دعات اللہ، مبلغین اسلام، خطباء وقت، ائمہ دین، جو جس کام میں بھی اللہ اس کو رکھا ہوا ہے ان کو اپنی مادری علمی میں یہاں یاد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خیر و عافیت سے لے آئے، ادارے کو، یہاں کے کار فرماؤں کو، کار پردازوں کو، ان کی ضیافت، ان کے مہمانداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اعانت کا خوب توفیق عطا فرمائے۔ عاجز و فقیر چونکہ چاروں نشستوں میں خود موجود رہے گا۔ پہلی نشست 8 سے 9 بجے تک قرآن کے تراجم و تفاسیر سے متعلق، دوسری نشست 9 سے 10 بجے تک حدیث و اسانید سے متعلق، تیسری نشست 10 سے لے کے 11 تک فقہ اور افتاء، چوتھی نشست 11 تا 12 تصوف، تزکیہ، اصلاح الامور المصلحہ للکتاب والسنہ ولنشر الاسلام ولاشاعۃ التوحید والسنہ ولقمح الشرک والبدعۃ والباطل، اور اس سے متعلق امور برائے فضلاء، تلاميذ، اصحاب علم و عمل۔ عاجز و فقیر کو بھی خدا صحت دے، شفا دے، توفیق دے۔ ہائے ہائے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تجھ کو بھلا لگتا ہوں، عاشقی میں ایسی ادا کو عدل کہتے ہیں، جب کسی رات میں ہم تم پہ غزل کہتے ہیں، انہی راتوں کو تو ہم شب وصل کہتے ہیں۔ خواہ توفیق خیر عطا فرما، یا اللہ مدد فرما، یا اللہ فضل و شرف عطا فرما، یا اللہ ساتھیوں کو وفاداری عطا فرما، محروم ہونے سے بچا، شیطانی خیالات، تکبر، غرور، بلا وجہ بہانے اتھے اتھے، اس جیسی حرکات، سکنات قبیحہ سے اول مجھے اور پھر میرے دوستوں کو اور ادارے کے کارپردازوں کو، نمازیوں کو، محسنین کو، مخلصین کو، حق کے اوپر مستقیمین کو، یا اللہ حفاظت عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وارحم الراحمين ما شاء الله لا قوة الا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه۔ ٹائم ہو گیا ہے، 2 رکعت اشراق پڑھ کے جائے تاکہ ایک حج اور عمرے کا فری فنڈ کا ثواب ملے، کیونکہ عمرے تو فی الحال وائرس نے بند کروا دی ہے۔